مجھے افسوس یہ ہے کہ جس صبح ان کا انتقال ہوا اس سے ایک رات پہلے میری ٹیلی فون پہ بات چیت ہوئی اور میں نے کہا کہ بھائی بہت دن ہو گیا ملاقات کو، کوئی ملاقات کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے تھوڑا بخار ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں تو پھر آپ سے بات کرتا ہوں، مگر ہو نہیں سکا۔ اس کو انگریزی کے محاورے میں کہتے ہیں مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ 1948-1949 میں مونٹگومری، جو آج کل ساہیوال کہلاتا ہے، اس کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں طارق مجھ سے 1 سال آگے تھے، پھر وہ فیل ہوئے تو میرے ساتھ ہی آ گئے تھے۔ اس وقت سے ہم اکٹھے ہی تھے۔ لاہور میں 1965-66 تک ہم نے کمرے بھی شیئر کیے، اکٹھے رہتے رہے۔ اس کے بعد جب ٹی وی آیا لاہور میں اور وہ ٹی وی پہ اناؤنسر ہوئے تو پھر ان کی زندگی کچھ مجھ سے الگ ہو گئی تھی۔ طارق براڈ کاسٹر بہت اچھے تھے، اس کی خواہش تھی ٹیچر بننے کی، لیکن وہ روایتی تعلیم جو ہے کالج یونیورسٹی کی وہ پوری نہیں کر سکے، کیونکہ اس کی کمزوری انگریزی زبان تھی، جس کی وجہ سے روایتی تعلیم میں وہ بہت کامیاب نہیں رہے۔ صداکار سب سے اچھے تھے، اوریٹر بہت اچھے تھے، تقریر بہت اچھی کرتے تھے، اسکول کے زمانے سے تقریر کرنے کا شوق تھا اور لوگوں نے ان کے شوق سے فائدہ بھی اٹھایا اور ایکسپلائٹ بھی کیا۔ ان سے ایسے ایسے مقامات پہ تقریریں کرائیں کہ جس کا ان کو کچھ نقصان بھی ہوا اور خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ پیپلز پارٹی میں شمولیت بھی تقریر کی وجہ سے ہوئی۔ معراج محمد خان کے دوست تھے اور بھٹو کی کیمپین میں وہ دونوں تقریر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب معراج محمد خان نے پارٹی کو خیر بات کہا تو طارق عزیز بھی اس سے الگ ہو گئے۔ ذاتی طور پہ میں ان لوگوں کو سیاست میں کامیاب نہیں سمجھتا جو اپنی لائلٹیز چینج کرتے ہیں، اور کیونکہ طارق عزیز نے جو مسلم لیگ کی سپورٹ شروع کی اور نواز شریف کے ساتھ جا کے شامل ہوئے، بعد میں ان کی بیگم بھی ان کی MNA بنی، یہ سلسلہ جو ہے میں اس کو کامیاب سیاست نہیں سمجھتا۔ بہت سے واقعات ہیں ایسے، جتنا عرصہ ساتھ گزارا ہے اور جتنے قریب رہے ہیں، ہم کمرے بھی شیئر کرتے رہے، اور کیونکہ میری تنخواہ 15 روپے ان سے زیادہ تھی، اس لیے کمرے کا کرایہ ہمیشہ میرے ذمہ ہوتا تھا۔ ایک واقعہ بہت مشہور، ایک دن رات کو 3 بجے میں اپنی نیوز ایجنسی کے دفتر سے واپس آیا تو طارق عزیز جاگ رہا تھا اور میری چارپائی پہ پڑا تھا۔ بہت سی چارپائیاں بچھی ہوئی تھی برابر میں۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جمعداروں کی بارات آئی ہے اور انہوں نے ٹھرا پیا ہوا ہے اور میری چارپائی پہ قبضہ کر لیا ہے ایک صاحب نے، اور میں اٹھاتا ہوں تو وہ گالیاں دیتا ہے، اور کیونکہ جمعدار نے بھی گالیاں دے دی ہیں تو یہ انتہا ہے تکلیف کی، اس لیے اب میرے دن بدل جائیں گے۔ اور اس کے چند روز بعد وہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے ٹی وی پہ اناؤنسمنٹ کی نوکری جو تھی، جو بہت بڑی تبدیلی تھی، کیونکہ ریڈیو پہ 150 روپیہ مہینہ ملتا تھا، ٹی وی پہ 600 روپے مہینے پہ اناؤنسر کی جاب ملی۔ اسلم اظہر نے انہیں رکھا تھا، کیونکہ اسلم اظہر خود بھی بہت اچھے براڈ کاسٹر تھے، ان کو پتہ تھا کہ کتنا ٹیلنٹ ہے براڈ کاسٹنگ کا۔